الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم۔ ہمہ قسم کی تعریف تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنا قرب دینے کے لیے، ہمیں اپنے نزدیک کرنے کے لیے بے شمار مواقع عطا کیے ہیں۔ ان عظیم موقعوں میں بڑا ہی افضل اور محبوب ترین موقع عشرہ ذو الحجہ کا ہے، جس کے دن بڑے ہی کم اور معدود ہیں، ایام معدودات ہیں۔ یہ گنتی کے چند ایام، یہ چند لمحات جو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ کا ما حقہ، اللہ کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر، جن کی یہ رہنمائی ہے کہ اللہ کی کبریائی کے بول بولے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ محترم سامعین، آج کی ہماری اس ملاقات میں آپ سنیں گے کہ قربانی شاعر اسلام کی عظیم نشانی ہے۔ قربانی کہتے کسے ہیں؟ قربانی اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ علامہ ابن فارس رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ کہتے ہیں کہ علی دنو و قرب، یعنی یہ دو معنوں پر قربانی کا لفظ دلالت کرتا ہے۔ قریب ہونا، اللہ کا قرب حاصل کر کے، اور بہت زیادہ نزدیک ہو جانا، رب کی رحمت کے، رب کی ذات کے، رب کی بات کے بہت زیادہ نزدیک ہو جانا، یعنی خاص الخاص ہو جانا۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، انسان اپنے وقت کی قربانی دیتا ہے، انسان اپنی جان کی قربانی اور نذرانہ پیش کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی انسان نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا نظر آتا ہے، کبھی انسان جمعہ کی ادائیگی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، کبھی انسان سجدے میں گر کے آنسو گرا کے اپنے رب کے نزدیک ہونا چاہتا ہے، کبھی انسان جنت کے حصول کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے جس سے اس کا رب راضی ہو جائے اور اس کا رب اس سے قریب ہو جائے اور اللہ رب العزت کی اس کو نزدیکی مل جائے۔ ہر وہ عمل جس کے ذریعے رب کا قرب حاصل کیا جاتا ہو، اس کا نام قربانی۔ قربانی اللہ رب العالمین نے شاعر اسلام میں عظیم یہ وصف رکھا ہے اور اس کو عالمگیر بنا دیا ہے۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک قربانی اللہ کے قرب کا ذریعہ رہی ہے۔ یہی ہمارا اخلاص مقصد اول ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ جمعہ میں سنا، اخلاص نیت ہی انسان کی اعمال کی قبولیت کی دلیل ہے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل، اللہ کسی بندے کے عمل کو اس وقت تک قبول کرتے ہی نہیں ہیں جب تک کہ وہ عمل اس کے لیے خالصتاً اس کی رضا و رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا نہ جائے۔
جو عمل اس کی خاص ذات کے لیے کیا جائے کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کر رہے ہیں، تو پھر یہ عمل کی مقبولیت کی علامت ہوا کرتا ہے کہ ایسے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسرا مقصد ثانی تقوی ہے کہ قربانی کرنے والا قربانی کرے تو اس کا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ رب العالمین، میرے دل میں اللہ کا خوف، میرے دل میں اللہ کا ڈر، میرے دل میں گناہوں سے نفرت آ جائے اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، میرا یہ دل کا جو برتن ہے یہ صاف اور شفاف ہو جائے، کیونکہ میرا مالک چہروں کو نہیں دیکھتا، میرا مالک تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مالک تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ تو اس اصل مقصد کو مت بھولیے گا۔ قربانی کرنے والے اللہ کا قرب تو حاصل کرتے ہیں، جانور تو خریدتے ہیں، منڈیوں میں تو چکر لگاتے ہیں، لیکن مقصد اول اور مقصد ثانی کو بھول جاتے ہیں، جو اصل مقصد ہے کہ انسان کو رب کا اخلاص مل جائے اور رب کا قرب مل جائے، اور اسی طرح انسان کو تقوی کی دولت مل جائے۔ قربانی جانور کو صرف ذبح کرنے کا نام نہیں، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے رب العالمین کے سامنے ہر اس گناہ کو ترک کرنے کا نام ہے کہ اللہ میں صرف تیری رضا اور رحمت کے لیے گناہوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں، تیری رضا اور رحمت کو حاصل کرنے کے لیے نیکی بھی کر رہا ہوں۔ تاریخ کی ورق گردانی کریں تو سیدنا آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ملتا ہے قربانی کے نسبت سے، یعنی پتہ چلا کہ قربانی کی تاریخ اتنی قدیم ہے، اتنی پرانی ہے، جب سے انسان بنا ہے، اس میں انسانیت آئی ہے، اس وقت سے یہ قربانی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ مالک ارض و سما نے فرمایا، سورہ المائدہ ہے، آیت نمبر 27 ہے، پارہ نمبر 6 ہے، ان کو ذرا پڑھ کے سنائیے، یہ خبر ان کو سنا دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل تھا۔ معاملہ ان کا بنتا ہے، اب یہ اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے کہتے ہیں کہ جو سچا ہوا وہ رب کے زیادہ نزدیک ہوگا، قربانی کیجئے۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایک کی اللہ قبول کر لیتا ہے اور دوسرے کی اللہ رد کر دیتا ہے۔ ہم بھی اولاد آدم ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس وقت بہت موٹی تازی شہرت یافتہ اسٹیٹسوں پہ لگا کر قربانی کرنے والے ہیں، اور ان میں للہیت اور اخلاص آپ چیک کر لیجئے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گمنامی کی زندگی میں اپنی قربانیوں کو غریبوں میں تقسیم کر کے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو انسانی ہمدردی کے ناطے سے قربانی کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو تقوی کی بنیاد پر قربانی کرتے ہیں۔ ہم بھی اولاد آدم ہیں، ایک کی قبول ہوتی ہے، دوسرے کی رد ہوتی ہے، کرنے والے دونوں ہی تھے، نظریہ دونوں کا تھا۔ مالک نے کہا سنو، تیرا مالک فیصلہ کرتا ہے، اس کے ہاں قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے، تقوی۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ سوائے متقین کے کسی کی قربانی کو قبول نہیں کرتے۔ رب العالمین متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ سے تقوی کی دولت مانگا کر دعاؤں میں، بڑے عظیم دن چل رہے ہیں، بڑا عظیم دن آنے والا ہے جب لوگ قربانی کے جانور کو اپنے ہی ہاتھ سے
اللہ کا نام لے کر قبلہ رخ لٹا کر سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے نظر آئیں گے، اور اللہ فرمائیں گے او چھری کو چلانے والے اور اپنے اوزاروں کو تیز کرنے والے اور کسائیوں کے ساتھ رابطہ کرنے والے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اس پیغام کو یاد کر لے، اپنے دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لے، تیرا مالک تیرے جانور کو نہیں دیکھتا، تیرے پیسوں کو نہیں دیکھتا، تیری شہرت اور تیرے سٹیٹس کو نہیں دیکھتا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتے ہیں متقین کی قربانی کو قبول کرتے ہیں، اللہ عزت دیتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ تقوی میں زیادہ ہوتا ہے اللہ اسے اپنا عزیز بنا لیتے ہیں، اسے اپنا قرب نصیب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اصل مقصد کو نہ بھولیے، یہی فلسفہ قربانی ہے۔ قربانی شاعر اسلام کی عظیم نشانی ہے، اس نشانی اور اس علامت کو آپ کا تقوی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنے متقی ہیں۔ اگر آپ اپنی متقین کی صفات کو اپنائیں گے، متقین بن جائیں گے، تو آپ کے چہرے یہ بتائیں گے یہ جو جانور جس مال سے خریدا جا رہا ہے نا، یہ اتنا پرہیزگار ہے کہ اس کا مال، اس کا روپیہ حرام سے بچا ہوا ہے، اور یہ حرام کاری سے، حرام خوری سے کوسوں دور رہتا ہے، اور یہ حلال مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، بذریعہ قربانی کرتا ہے۔ اللہ پھر دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتے، اللہ پھر حج کو بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ نماز کو بھی ضائع نہیں کرتے، اللہ کسی نیک عمل کو جو اس نے اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکتے، کیونکہ اس نے اس کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ ہمارے نفسوں کو، ہمیں اپنے آپ کو تقوی والا بنا دے، اللہ متقین کی صف میں ہمارا شمار فرما دے۔ حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، بڑا ہی فضیلت اور برکت والا عشرہ چل رہا ہے، اور الحج اشہر معلومات، یہ حج کا مہینہ موسم حج ہے۔ موسم حج میں بہت ساری نیکیاں کی جاتی ہیں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں یوم النحر اور یوم عرفہ اس کو خاص الخاص ذکر کیا ہے، اور لوگوں جہنم سے آزادی کا دن جو ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 تاریخ، اس مہینے کی 9 تاریخ جو چاند کی 9 تاریخ ہے، کہا اس دن اللہ اپنے بندوں کو جو رب کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، نزدیک ہوتے ہیں، مالک ارض و سما، ان یعتق اللہ علیہ من النار، انہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا دن، جہنم سے آزادی کے لیے متقی تڑپتا ہے، جہنم سے آزادی کے لیے مومن ہر وقت خوف کھاتا ہے، جہنم سے بچنے کے لیے اپنی زبان پر کنٹرول کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اپنی شرم کا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، جہنم کی نار سے بچنے کے لیے ہر گناہ کو ترک کرتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور دعا کرتا نظر آتا ہے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات میں یہ شامل ہے کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ عذاب جہنم کو ہم سے پھیر لے، ہم تیری جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں۔ کبھی وہ نماز با جماعت پڑھتا ہے اس لیے کہ مجھے جہنم سے آزادی مل جائے، کبھی وہ عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ جہنم سے آزادی مل جائے، کبھی وہ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بناتا ہے، رات سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت لازم کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟
کہ یہ ملک مجھے جہنم کی آگ سے بچائے گی، کبھی یہ رمضان کے روزے رکھے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ کہا یہ بڑا ہی عظیم موقع ہے، مومن متقی آدمی رب کا قرب حاصل کرنے والے عرفہ کے لمحات کو قیمتی جان، اس دن اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنا کر میرے بندے چاہتے کیا ہیں، آنسو کیوں بہا رہے ہیں، ایک لباس میں ملبوس ہیں، سروں سے ننگے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں، پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں، جبل رحمت، انظروا الی آثار رحمت اللہ، اس کی رحمت کے آثار کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تیرے جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ کن کو ملی؟ جو صبح و شام پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ آج کتنی گرمی ہے، گرمی مومن برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ اس سے کئی گنا تیز آگ ہے، بئس المصیر ہے، بئس القرار ہے۔ او لوگو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، بار بار کہا اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا۔ اگر تم ایک کھجور صدقہ کر کے بھی جہنم سے بچ سکتے ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ 9 عرفہ کا دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ و یوم النحر ایام التشریق عیدنا قبل الاسلام عیدنا اہل الاسلام۔ اور لوگوں سنو، یوم عرفہ اور یوم النحر جس دن قربانی کی جاتی ہے اہل اسلام کے لیے، اہل تقوی کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل شرف کے لیے، یہ عید کا دن ہے، یہ عید کا دن ہے، کیونکہ عید اسی دن مومن کی ہوتی ہے جب مومن کو جہنم سے آزادی مل جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، اور کہہ دیا جائے جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، وادخل الجنہ میں نے تجھے جنت میں داخلہ دے دیا ہے، فقد فاز تحقیق تیرے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ اور فراڈ ہے، اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کی آزمائشوں میں نہ آنا، دنیا کے فریب میں نہ آنا، یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا فراڈ ہے، جو جہنم سے بچا لیا جائے جنت میں داخل کر دیا جائے، عید تو اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ یوم عرفہ یہ 9 تاریخ اور یوم النحر یہ 10 تاریخ، ایام التشریق اس کے بعد 11 ہیں، 12 ہیں، 13 ہیں، یعنی 10 سے لے کر 13 تک انسان قربانی کرتا رہتا ہے۔ کہا اہل اسلام کے لیے یہ عید کے دن ہے۔ اللہ ہمیں یہ عید نصیب فرما دے، اللہ ہمیں یہ خوشی نصیب کر دے کہ اللہ اعلان کرے جاؤ امت مسلمہ کے مومن بندو، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے قربانیاں بھی کی ہیں، حج بھی کیے، روزے بھی رکھے، نفل و نوافل بھی پڑھے، میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے، جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ آزاد کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر یہ ارشاد فرمایا ان اعظم الایام، یہ جو اعظم ایام، عظیم ایام دن چل رہے ہیں، عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر ثم یوم القر۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے دنیا میں سب سے محبوب ترین دن، جس دن مومن بندہ جانور کے گلے پر چھری کو تیز کرتا ہے اور اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے، اس کو قبلہ رخ لٹاتا ہے، کہتا ہے تو نے دیا تھا تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں، اہری کا دم اس کا خون بہاتا ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ کبھی اونٹ کو نہر کرتا نظر آئے، کبھی گائے کے گردن پر، کبھی بچھڑے کے گردن پر چھری چلاتا نظر آئے، کبھی دمبا ذبح کرتا نظر آئے، اور کوئی بھیڑ پر چھری تیز کرتا نظر آئے،
اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، کہا یہ یوم النحر، یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین دن ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ اللہ اس عظیم موقع پر ہمیں اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الماعون کے بعد سورۃ الکوثر ہے۔ اوپر بخیلی سے روکا ہے، بخیلی ریاکاری سے روک دیا ہے سورہ ماعون میں، بھئی کنجوسی نہ کرنا، صاحب استطاعت پر قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے سنت مؤکدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو خیر کثیر سے نواز دیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، آپ کا کام ہے نماز پڑھیں بعد میں قربانی کریں۔ نبی کی یہ سنت ہے، قربانی کرنے والا قربانی کا جانور خریدتا ہے سنت کے مطابق خریدے، اس کے کانوں کو دیکھے، اس کے لنگڑے پن کو دیکھے، اس کے دماغ کو چیک کرے، اس کی خارش کو چیک کرے، اس کی کمزوری کو چیک کرے، اس کے پاگل پن کو دیکھے، اس کے کانوں کو آگے سے پیچھے سے دیکھے، کہیں سوراخ تو نہیں، سینگ ٹوٹا تو نہیں، کہیں لنگڑا کے تو نہیں چلتا، کہیں بھینگا تو نہیں دیکھتا، کہیں بیمار تو نہیں، موٹا تازہ ہے، دانتوں کو چیک کیا تو مسنہ دو دانتا ہے، اونٹ 5 سال کا ہو تو دو مسنہ بنتا ہے، گائے 2 سال کی ہو تو مسنہ بنتی ہے، اور اسی طرح بکرا اور اسی طرح چھترا جو ہے یہ 1 سال میں کبھی دوندا بن جاتا ہے۔ کہا اس کے دانتوں کو چیک کرو، یہ مسنہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سنت مطہرہ کے مطابق قربانی کرنے کا درس دیا، اور کہا نماز سے پہلے، یعنی عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں، عید کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا، 1 2 3 یعنی 13 ذوالحج تک، غروب آفتاب تک آپ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، عہد نبوی میں، یہ قربانی ایک گھر کے طرف سے ایک مکمل بکری ذبح کی جاتی اور پورے گھر کی قربانی کو شمار کیا جاتا کہ اس گھر والوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ آج گھر کے جتنے افراد ہیں وہ سارے قربانی اللہ کا فضل ہے، کرنی چاہیے، لیکن ریاکاری سے بچ کر کرنی چاہیے، اخلاص سے کرنی چاہیے، اور یہ دیکھ کر کرنی چاہیے کہیں تمہارا ہمسایہ، تمہارا محلے دار وہ کتنے سالوں سے قربانی نہیں کر رہا، اس کا بھی جی چاہتا ہے، اس کا بھی خیال کیجئے۔ جہاں نبی کی سنت آپ نے 10 سال مدینہ میں رہ کر قربانی کی، وہاں یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے غریب صحابہ میں اپنے ہاتھ سے قربانیوں کو تقسیم کیا، جاؤ جا کر قربانیاں تم بھی کرو، جاؤ تم بھی اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ ہمیں اس سنت کو زندہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی والا دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کو ظاہر کرتا ہے، اور ان کی اطاعت اور تسلیم رب کے حکم کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ رب العالمین کا یہ حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور کہا میں بیٹا اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں تمہیں میں ذبح کر رہا ہوں۔ کہاں خواب میں انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا کیا کہتا ہے؟ وفاداری دیکھی اس دن، آسمان کی آنکھوں نے دیکھی، زمین والوں نے دیکھی۔ اللہ ایسی اولاد اور ایسے باپ بنا دے، باپ کی صورت میں ایسا والد ہمیں اللہ بنا دے، ایسی کوالٹیاں، ایسی خوبیاں عطا کر دے، اور بیٹے اسماعیل جیسے اللہ حلم بردبار بیٹے ہم سب کو عطا کر دے، اور ہمارے بیٹوں کو نیک بنا دے۔ ابا جان جیسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ویسے ہی کریں۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم خلیل اللہ تو میرے اتنا قریب ہو گیا ہے، تو بہت زیادہ خلیل بن گیا ہے، جتنے دوست ہیں دنیا میں تیرے رب کے، خلیل اللہ کا نمبر سب سے پہلے آئے گا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جد الانبیاء پیغمبر، امام المواحدین پیغمبر، ان کی یہ قربانی،
یہ یاد تازہ کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے میں ہمدردی کو ظاہر کرنا، یہ قربانی ہمیں یہ سبق سکھا کے جائے۔ کہا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کھاؤ بھی، پیو بھی، کھلاؤ بھی، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بائس الفقیر، فقیر کو کھلاؤ، مہمان کو کھلاؤ، بچوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے انسانی ہمدردی ظاہر کرنا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جس میں جذبہ اثار ہو، جس میں پیار ہی پیار ہو، جس میں خیال ہی خیال ہو۔ اللہ سب کو اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 27/5/2026 بروز بدھ کو جامع مسجد قدس اہل حدیث میں، جیسے ہم 4-5 سال سے ایک ٹائم پہ پڑھتے آ رہے ہیں، 6:30 6:30 بجے انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے جیسے پہلے انتظام ہوتا ہے، اس دفعہ بھی اہتمام ہوگا۔ خود بھی تشریف لائیں، ساتھ بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ دوسرا اعلان جامعہ اشاعت الاسلام کی طرف سے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے شیخ ساجد الرحمن صاحب پر، اور ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ جس طرح ہم پہلے قربانی کی کھالوں کو جامعہ اشاعت الاسلام کے لیے خاص کر دیتے ہیں، وقف کرتے ہیں، اس دفعہ بھی آپ نے ان کی طرف سے یہ کل پیغام بھی ملا ہے اور باہر اشتہار بھی لگا ہے کہ اس دفعہ بھی آپ نے پہلے کی طرح جامعہ اشاعت الاسلام کو یاد رکھنا ہے کہ قربانی کی کھالیں جامعہ اشاعت الاسلام کو دیجیے۔ دوسرا اعلان آپ نے سن لیا کہ جماعت جو ہے 6:30 بجے مسجد قدس میں عید الاضحیٰ کی کھڑی ہوگی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔